السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ سوات میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے، جہاں پر ایک استاد نے ایک بچے پر اتنی تشدد کی ہے کہ وہ اپنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ پوائزنس پیڈاگاجی یا زہریلا طریقہ تعلیم کیا ہے؟ لبرل طبقہ اور میڈیا اس واقعے کے تناظر میں لوگوں کو کیا نتائج اور کیا اثرات دکھا رہے ہیں، اور اسلام ہمیں کس طرح بچوں کو تعلیم دینے کا طریقہ سکھاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوات میں یہ جو واقعہ پیش آ چکا ہے، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ استاد ہی نہیں، وہ ایک ظالم اور جابر تھا جس نے بچے پر اتنی تشدد کی، بچے پر اس کے دل میں کوئی رحم و کرم بھی نہیں آیا، اور اس بچے پر اتنی تشدد کی کہ وہ اپنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میں اداروں سے گزارش کروں گا کہ اس استاد کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ وہ تمام کے تمام تعلیمی طبقوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوائزنس پیڈاگاجی کیا ہے یا زہریلا طریقہ تعلیم کیا ہے؟ جب ایک استاد یا ایک سرپرست اپنے بچے کو خوف، تشدد، سختی اور مار پیٹ والے ماحول میں دھکیل کر اسے سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں پوائزنس پیڈاگاجی یا زہریلا طریقہ تعلیم۔ جب ایک استاد یا سرپرست اس طرح کے طریقے تعلیم کو اپناتا ہے تو یہ ایک انسان کے زندگی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ وہاں پر وہ بچہ اسی وقت سے اپنے زندگی میں فیلور اور شکست خوردہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ماحول کا سامنا کرتا ہے کہ اس کے زندگی میں پھر ڈیولپمنٹ اور گروتھنس کبھی بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ پوائزنس پیڈاگاجی کے انتہائی خطرناک نتائج ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ پوائزنس پیڈاگاجی کا فیئر بیسڈ لرننگ ہے، یعنی بچہ خوف کے ماحول میں پڑھنا شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب ایک شیر ایک انسان پر حملہ کرتا ہے یا جب گھر پر اچانک چور حملہ کر لیتے ہیں تو وہاں پر انسان کا ذہن منجمد ہو جاتا ہے، محصور ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن بند ہو جاتا ہے، وہاں پر انسان کوئی بھی نتائج پر نہیں نکال پاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم بچے کو اس طرح کے طریقے تعلیم میں دھکیلتے ہیں تو بچے کا ذہن محصور ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور وہاں پر بچہ پھر اپنے نتائج اور اپنی ڈیولپمنٹ کے سوچ سے دور رہ جاتا ہے۔ ایک دوسرا خطرناک نتیجہ پوائزنس پیڈاگاجی کا لو سیلف اسٹیم ہے، یعنی اعتماد کی کمی۔ بچہ بے اعتماد ہو جاتا ہے، اعتماد کی کمی پیدا ہو جاتی ہے بچے میں، بچہ خود اعتماد نہیں رہتا ہے، یعنی وہ خود اپنے زندگی میں پھر سٹیپ اپ نہیں کر پاتا ہے، گروتھنس اس میں پیدا نہیں ہوتی ہے، بچہ خود اقدامات نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں فیلور کا شکار ہو جاؤں گا، شکست خوردہ ہو جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے اعتماد کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور انتہائی خطرناک نتیجہ وہ ایکیڈیمک فیلور ہے، یا اسے کہتے ہیں تعلیم سے دوری۔ یعنی جب ایک استاد پوائزنس پیڈاگاجی والا رویہ اپناتا ہے، زہریلا طریقے تعلیم اپناتا ہے، تو بچہ تعلیم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسوں میں جب ایک بچہ وہ نہیں پڑھتا ہے، سبق نہیں لکھتا ہے، سبق نہیں سناتا ہے، اپنا ہوم ورک نہیں لکھتا ہے، اور بار بار ہم اس پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں، تو بچہ تعلیم سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس میں تو ویسے بھی نہ کرنے والا ہوں تو نہیں کروں، یہ صحیح، بار بار مار ہی صحیح۔ یعنی تعلیم سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، تعلیم سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پوائزنس پیڈاگاجی کا ایک اور خطرناک نتیجہ وہ ایگریسیو بیہیو ہے، تشدد کا جذبہ۔ یعنی جب ہم ایک بچے کے ساتھ تشدد والا رویہ رکھتے ہیں، تشدد کے طرز تعلیم پر ہم انہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کل یہ بچہ خود بھی تشدد کا قائل ہو جاتا ہے، اور اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر میں زندگی میں تشدد کروں گا تو میں لوگوں کو سکھا پاؤں گا، اگر میں زندگی میں تشدد نہیں کروں گا اپنے بچوں پر جن کو میں پڑھا رہا ہوں ان پر، تو وہ مجھ سے نہیں سیکھ پائیں گے۔ اسے کہتے ہیں ایگریسیو بیہیو، تشدد والا رویہ، تشدد والا جذبہ۔ جب ہم خود کسی انسان کے ساتھ، کسی انسان کے لیے ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں، تشدد والا ماحول پیدا کرتے ہیں، تو وہ انسان خود تشدد کا قائل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک شیر ہے، وہ اپنے بچوں کو، وہ بار بار حملہ کرتا ہے دوسروں پر، تو وہ اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خوراک کا طریقہ یہی دوسروں پر حملہ کرنا ہے، دوسروں کا شکار کرنا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم خود بچوں پر تشدد کرتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس میرا بھی آگے یہی طریقہ ہوگا، اور میں بھی لوگوں کو اگر سکھاؤں گا تو یہی طریقہ سکھاؤں گا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیر کا بچہ پھر شکار کے علاوہ کوئی بھی اور حرکت نہیں کرتا ہے، اور اسی رویے پر وہ بھی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو والدین اور اساتذہ اکرام پوائزنس پیڈاگاجی سے دور رہے، کیونکہ اس کا ایک اور بھی خطرناک نتیجہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیٹڈ ٹوورڈ لرننگ، تعلیم سے نفرت،
تعلیم سے نفرت۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اس طرح کے ہزاروں طلباء اکرام دیکھے ہیں کہ وہ تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، درمیانی راستے میں وہ مدرسے سے یا اسکول سے نکل جاتے ہیں، اور آپ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں تعلیم چھوڑی، آپ کیوں مدرسے سے نکل گئے، کیوں آپ نے درمیانی راہ میں اتنا زبردست تعلیم چھوڑا، تو وہ یہی کہتا ہے کہ فلاں استاد نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں استاد نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے میرے ذات پر اٹیک کیا، اس نے مجھ پر تشدد کیا، اس نے میرے ساتھ سختی کی، اور اس کی وجہ سے میں تعلیم سے دور ہو گیا۔ تو تعلیم سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں hatred toward learning، تعلیم سے نفرت۔ پوائزنس پیڈاگاجی یا زہریلے طریقے تعلیم کا ایک اور خطرناک نتیجہ وہ سائیکالوجیکل ڈراما ہے، نفسیاتی صدمہ۔ جب ہم بچے کو ایسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر تشدد ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، محبت کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، تو بچہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک صدمے کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ خوف کے حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جہاں پر یہ پھر ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ گروتھنس تو دور کی بات ہے، ڈیولپمنٹ تو دور کی بات ہے، بچہ خود کو سنبھل بھی نہیں پاتا ہے، بچہ اپنے آپ کو سنبھلنا بھی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پوائزنس پیڈاگاجی سے دور رہنا چاہیے۔ اس واقعے کے تناظر میں ایک اہم پوائنٹ وہ لبرل طبقہ اور میڈیا کا لوگوں کو اس واقعے کے تناظر میں ایسے نتائج اور ایسے اثرات دکھانا ہے جو سراسر انصاف کے منافی ہے، جو سراسر معاشرتی روایات کے برخلاف ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کا رویہ یہ ہے کہ ایک انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے نتائج اسی پر مرتب ہونے چاہیے، اس کی وجہ سے ہم اس کے خاندان یا اس کے سوسائٹی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک مدرسے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک استاد ایک سخت رویہ رکھتا ہے ایک بچے کے ساتھ، تو ہمارا لبرل طبقہ اور ہمارا میڈیا تمام مدارس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کیا خرافات ڈال رہے ہیں، کیا برے اثرات ڈال رہے ہیں، کیا یہ انصاف والا رویہ ہے؟ میں ان سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر جو غلط نتائج پھیلانے والے ہیں، غلط اثرات پھیلانے والے لوگ ہیں، ان سے کوشچن کروں گا کہ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک انسان ایک غلطی کر بیٹھتا ہے اور آپ اس کی وجہ سے پورے سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو برا کہنے لگتے ہیں؟ نہیں، یہ اس انسان کا اپنا فعل تھا اور اس کے نتائج اس پر مرتب ہونی چاہیے۔ الحمدللہ مجھے ایسے مدارس معلوم ہیں، آپ آئے ہمارے مدرسے کا وزٹ کریں، ہم آپ کو وہاں پر انوائرمنٹ اور ماحول دکھائیں گے۔ آپ ہزاروں ایسے مدارس ہیں، آپ ان کا وزٹ کریں، اور اگر آپ مجھے یہ بتائیں، اگر لبرل طبقہ اور میڈیا لوگوں کو مدارس سے دور کرے گا، لوگوں کے ذہن کو مدارس سے منتشر کرے گا، تو تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا؟ مجھے میڈیا اس سوال کا جواب دے۔ اس واقعے کے تناظر میں ہمیں پورے مدارس دینیہ پر کبھی بھی الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی الزام نہیں لگانا چاہیے کہ تمام مدارس میں ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی خطرناک بات کہ وہاں پر ایسے خطرناک حالات ہوتے ہیں کہ وہاں پر جسے کہتے ہیں کہ وہ گے والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ آپ کیسے بن دے کے، بغیر آرگومنٹ کے، بغیر دلائل کے اس طرح کی بات معاشرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام مدارس دینیہ میں ایسا ہی ماحول ہے؟ نہیں، میں لبرل طبقے کو تو گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لبرلزم کو فالو کریں، لیکن اپنے لبرلزم میں آپ انصاف والے رویے کو ضرور اپنائیں۔ آپ ایک واقعے کے تناظر میں پورے معاشرے کو، پورے سوسائٹی کو برا نہ کہیں۔ ایک آخری پوائنٹ کہ اسلام ہمیں کس طرح کے طریقے تعلیم اور کس طرح کا طرز تعلیم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سکھائیں۔ میں صرف 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ایک انتہائی تفصیلی موضوع ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے اسلامی طریقے تعلیم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا، نبوی طریقہ تعلیم کیا تھا، وہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اس پر پورا ایک لیکچر میں ریکارڈ کروں گا، لیکن 2 احادیث میں یہاں پر ایک ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور کبھی بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈانٹا، نہ مجھے کبھی مارا، اور نہ مجھے کبھی یہ کہا کہ کیوں، یہ کام آپ نے کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا انوائرمنٹ فراہم کیا تھا کہ وہ غلطی کرتا ہی نہیں تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا اسے علم تھا، اور وہ اسی لائن پر پازیٹیو جا رہا تھا۔ یہ ہے طریقہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اگر ہم رحم والا، محبت والا اور نرمی والا رویہ نہیں اپنائیں گے تو ہم پوائزنس پیڈاگاجی کی طرف جائیں گے، ہم زہریلے طریقے تعلیم کی طرف جائیں گے، جہاں پر پازیٹیو نتائج تو کیا، انتہائی خطرناک اور نگیٹیو نتائج مرتب ہوں گے، نگیٹیو ایفیکٹس پیدا ہوں گے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک قاری نے غلطی کی، ایک استاد نے غلطی کی، اور سوسائٹی پر اس کے اتنے نگیٹیو اثرات اور اتنے نگیٹیو ایفیکٹس پیدا ہو گئے کہ اب معاشرے کا کم از کم اگر نہ ہو 50% طبقہ تو مدارس دینیہ سے تنافر کی طرف، منافرت کی طرف جا رہا ہے کہ مدارس دینیہ میں اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے۔ اور یہ صرف کس وجہ سے؟ ایک شخص کے پوائزنس پیڈاگاجی والے طریقے سے، ایک شخص کے زہریلے اور تشدد والے طریقے تعلیم کی وجہ سے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے طریقۂ تعلیم میں پوائزنس پیڈاگاجی یا زہریلے طریقۂ تعلیم کو کبھی بھی نہ اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔